ذرا سوچئے، مکمل خالی پن، کچھ بھی نہیں۔ آج ہم وجود کی ایک سب سے بنیادی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی داستان جو بتاتی ہے کہ کائنات کچھ نہیں سے کیسے بنی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مکمل خالی پن سے، ایک بے شکل خاموش وسعت، ایک ایسا منظر جہاں نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ کوئی ستارہ، بس ایک مطلق آغاز جہاں سے ہر چیز نے جنم لینا تھا۔ اس منظر میں تھا کیا؟ صرف ویرانی، خاموشی اور گہرے پانیوں پر اندھیرا، لیکن اس خالی پن میں بھی ایک موجودگی تھی۔ خدا کی روح پانیوں پر حرکت کر رہی تھی، جیسے اس بات کا اشارہ ہو کہ اب کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اور پھر اس گہرے اندھیرے کو چیرتے ہوئے پہلا حکم گونجا۔ یہ کوئی عام خواہش نہیں تھی، نہیں، یہ ایک تخلیقی فرمان تھا جس نے کچھ نہیں سے کچھ بنا دیا، اور بس اسی لمحے اس کائنات کی سب سے پہلی چیز یعنی روشنی وجود میں آ گئی۔ تو اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں تخلیق کے پہلے فیز میں۔ یہ جو پہلے 3 دن ہیں نا، ان کا مقصد تھا اس کائنات کا بنیادی ڈھانچہ بنانا، یعنی افراتفری کو ایک ترتیب میں لانا۔ تو پہلے دن کیا ہوا؟ روشنی اور تاریکی کو الگ الگ کر دیا گیا۔ پھر دوسرے دن آسمان کو بنایا گیا، پانیوں کے درمیان ایک حد کی طرح۔ اور تیسرے دن سارے پانی کو ایک جگہ جمع کیا گیا تاکہ خشک زمین سامنے آئے، اور جیسے ہی زمین بنی اس پر فوراً زندگی کی پہلی کونپلیں بھی پھوٹ پڑیں۔ یہاں نا ایک بہت دلچسپ پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ جو شروع کے دن تھے، یہ بنیادی طور پر الگ کرنے یا سپریشن کے بارے میں تھے۔ دیکھیں، روشنی کو اندھیرے سے الگ کیا، اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے، اور پھر خشک زمین کو سمندروں سے۔ اصل میں یہی وہ پروسیس تھا جو اس پوری کائنات کو ایک ترتیب دے رہا تھا۔ اور جیسے ہی خشک زمین سامنے آئی، اسے فوراً ہی زندگی سے بھر دیا گیا۔ گھاس، بیج والے پودے، پھلدار درخت، سب اگائے گئے، اور ہر کوئی اپنی اپنی قسم کے مطابق۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین کو بنتے ہی اس کا مقصد مل گیا تھا کہ وہ پیداوار کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جملہ آتا ہے جو بار بار سنائی دے گا، یوں شام ہوئی، پھر صبح ہوئی، پہلا دن۔ یہ جملہ نا ایک ردم سا بن جاتا ہے جو ہر دن کے ختم ہونے اور ایک نئے مرحلے کے مکمل ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں تخلیق کے دوسرے فیز کی طرف۔ دیکھیں، اگر پہلے 3 دن دنیا کا ڈھانچہ یا سٹرکچر بنانے کے بارے میں تھے، تو اگلے 3 دن اس ڈھانچے کو زندگی سے آباد کرنے یعنی فل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو چوتھے دن آسمان کو سجایا گیا سورج، چاند اور ستاروں سے۔ 5ویں دن سمندر زندگی سے بھر گئے اور آسمان میں پرندوں نے پرواز شروع کر دی۔ اور پھر چھٹے دن زمین پر ہر طرح کے جانوروں نے قدم رکھا۔ لیکن یہ جو آسمانی روشنیاں تھیں نا، ان کا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ صرف لائٹ نہیں تھی، بلکہ یہ کائنات کی گھڑی تھی۔ ان کا کام تھا دن اور رات کو الگ کرنا، اور موسموں، دنوں اور سالوں کا حساب رکھنا۔ سورج کو دن پر حکومت ملی اور چاند کو رات پر۔ 5ویں دن سمندروں میں جیسے زندگی کا ایک طوفان سا آ گیا، بڑے بڑے دریائی جانور، مچھلیاں، سب کچھ، جبکہ آسمان بے شمار پرندوں سے گونج اٹھا۔ اور یہیں پہلی بار زندگی کو یہ حکم ملا کہ پھولو، پھلو اور بڑھتے جاؤ۔ اب آئی چھٹے دن کی باری، اور اس دن زمین پر زندگی آئی۔ چوپائے، جنگلی جانور اور زمین پر رینگنے والی تمام مخلوق سب اپنی اپنی قسم کے مطابق بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر زندگی کا دائرہ مکمل ہو گیا۔ اور اب ہم اس عظیم داستان کے سب سے اہم موڑ، اس کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں۔ 6 دن کی تخلیق کا سب سے خاص اور منفرد کام، یعنی انسان کی تخلیق۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا، ایک بالکل ذاتی قسم کا عمل تھا۔ اس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ ایک خاص صورت اور ایک خاص حیثیت پر بنایا جائے گا۔ انسان کو بنانے کے بعد اسے ایک خاص مقصد اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی گئی۔ حکم ملا کہ پھولو پھولو، زمین کو آباد کرو اور تمام جانداروں کا خیال رکھو۔ یہ صرف اختیار یا پاور نہیں تھی، بلکہ زمین کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال کا ایک مقدس فرض تھا۔ اور دیکھیں، اس مکمل نظام میں ہر جاندار کے لیے خوراک کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔
انسانوں کے لیے پودے اور پھل اور باقی تمام جانوروں کے لیے ہری بوٹیاں، یعنی ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا گیا۔ تو 6 دن کی اس محنت کے بعد اب وقت تھا پیچھے موڑ کر دیکھنے کا، ایک آخری جائزہ لینے کا کہ جو کچھ بھی بنایا گیا ہے وہ آخر ہے کیسا۔ 6 دن، 6 مرحلے، ہر دن ایک ترتیب سے، ایک مقصد کے تحت اٹھایا گیا قدم تھا جو اس عظیم کام کو مکمل کرنے کی طرف لے گیا۔ یہ نمبر، 6 کا نمبر، اس پورے پروسیس کے اختتام کی علامت ہے۔ اور یہاں سب سے اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے دنوں میں ہر تخلیق کو صرف اچھا کہا گیا تھا، لیکن جب سب کچھ بن گیا، جب ہر چیز ایک ساتھ مل کر کام کرنے لگی، تو اسے بہت اچھا قرار دیا گیا۔ یہ اس پوری کائنات کی مکمل توازن اور ہم آہنگی کا آخری اعلان تھا۔ اور پھر آخری بار وہی جانا پہچانا جملہ گونجتا ہے، یوں شام ہوئی، صبح ہوئی، 6واں دن، اور اس کے ساتھ ہی تخلیق کا یہ عظیم ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ تو آخر میں ایک سوال پر آ کے رکتے ہیں، اس جیسی بنیادی کہانیاں کائنات میں ترتیب اور مقصد کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح شکل دیتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے، نسلوں سے فلسفیوں، سائنسدانوں اور سوچنے والوں کو سوچنے پر مجبور کرتا آ رہا ہے۔